Hi, my name is Kulbir Singh. I'm teacher in Government UPS Tarbani, and today once again I'm going to make a offline video for my fifth class students. And my today's my today's lesson is the prodigal son, and my subject is English. The prodigal son एक ऐसा लड़का जिसने अपने फादर की तमाम जो प्रॉपर्टी थी उसको वेस्ट कर दिया। आवारागर्द लड़कों की तरह वो इधर उधर घूमता रहा। चलो अब हम इस लड़के के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें ये जो लेसन है इसकी स्टडी अच्छे से करनी है। देयर वाज ए रिच मैन who had two sons. He loved his son very much. The elder son was hard working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. कहीं पर एक अमीर आदमी था। उस आदमी के दो लड़के थे और ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच। वो अपने लड़कों से बहुत प्यार करता था। यहाँ पर उस आदमी की उस अमीर आदमी की बात हो रही है जिसके दो लड़के थे और वो दोनों से बहुत प्यार करता था। द एल्डर सन वाज हार्ड वर्किंग एंड ओबिडेंट। जो उसका बड़ा लड़का था वो बहुत ही मेहनती था और उसने घर के तमाम जो काम काज हैं उसमें वो अपने फादर का की पूरी हेल्प करता था। पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने घर की अपने कांधों पर ली हुई थी। बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड। लेकिन जो छोटा लड़का था वो उसको किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, काम काज नहीं करना चाहता, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। He wanted to live a life of absolute freedom। और वो अपनी जो लाइफ थी उसको आज़ादी से वो गुजारना चाहता था। He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property। और वो किसी भी जिम्मेवारी को, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना चाहता था, नहीं लेना चाहता था। और उसकी जो आंख थी वो अपने बाप की प्रॉपर्टी पे थी। वो सिर्फ अपने बाप की प्रॉपर्टी जो है उसको हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." अब एक दिन क्या हुआ, उसने अपने बाप से कहा कि पापा, आप जो मेरा शेयर जो है, जो मेरा हिस्सा जो है आपकी प्रॉपर्टी का, वो मुझको दे दो। जो मेरा शेयर बनता है आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी जायदाद में, वो आप मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो। Inheritance were normally given when the father died। अब अंडर रूल ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी जो होती है, जो फादर से हमें मिलती है या ग्रैंड फादर की होती है, वो हमें तब मिलती है जब उनकी डेथ हो जाती है। उससे पहले ये नहीं मिलती है। दिस प्रेजेंट डिमांड फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ स्टेट वाज सेल्फिश एंड इमेच्योर। और ऐसा कहना, ये जो डिमांड जो थी, ये घटियापन जो था उसके लड़के का, वो छोटे लड़के का, वो अच्छा नहीं था। वो एक लालच की नज़रों से देख रहा था, अच्छी सोच उसकी नहीं थी। बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन। लेकिन उसके बाप ने क्या किया, उसके कहने पर वो प्रॉपर्टी उसने दोनों लड़कों में
ڈیوائڈ کر دی، بانٹ دی۔ Not a long time afterward, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. اب وہ اس نے کیا کیا، وہ لڑکا جب اس کو پراپرٹی ملی تب وہ کہیں باہر چلا گیا، کہیں اور کسی جگہ پہ چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے کیا کیا، ہی ویسٹڈ ہز منی، اس نے اپنا جو جتنی بھی اس کو پراپرٹی ملی تھی وہ اس نے کیا کر دی، ویسٹ کر دی، ضائع کر دی۔ ہی لیوشلی ڈائنڈ وائن اینڈ گیمبلڈ، وہاں جا کر اس نے کیا کیا، اس نے تمام الٹے سیدھے جو کام تھے وہ شروع کر دیے۔ وہاں اس نے شراب پینا شروع کر دیا، اور وہاں اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا، اور سب الٹے سیدھے جو کام تھے اس نے شروع کر دیے۔ اسی میں اس نے وہ جو پراپرٹی تھی وہ اس نے ختم کر دی، ویسٹ کر دی۔ ایٹ لاسٹ when he had spent even the last penny, he almost starved to death، یہاں تک کہ اب اس کے پاس کچھ بھی خرچنے کے لیے نہیں بچا تھا، وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گیا، اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، وہ کھانا کھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ There came a terrible famine throughout the country that made living harsh، تبھی کیا ہوا، ایک خطرناک سا فیمائن، ایک قحط پڑ گیا، جس سے ساری جو کنٹری تھی اس میں لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے، انسان کی جو لائف تھی وہ بہت ہی مشکل ہو گئی۔ تبھی he had no money, no home to live and nothing to eat، نہ اس کے پاس کچھ پیسہ بچا، نہ رہنے کے لیے گھر، اور نہ کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بچا۔ He badly needed a job، اس کو بڑی بری طرح سے کام کی تلاش تھی، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کہیں سے کچھ کام مل جائے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ اس کے پاس بہت سی پراپرٹی تھی، لیکن وہ سب اس نے ویسٹ کر دی، اب وہ کام کی تلاش میں بھٹکنے لگ گیا۔ So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his field to feed animals۔ اب اس کو کسی آدمی نے کیا کیا، اپنے گھر نوکری دے دی، جاب دے دی، اور وہاں اس نے کیا کرنا تھا، اس کے جو اینیملز تھے ان کو اس کو کھانا چارہ وغیرہ ڈالنا تھا۔ چارہ وغیرہ ڈالنے کا کام اس کو کسی سے مل گیا۔ He longed to make a meal of the pod of animals were eating, but no one to give him anything، لیکن اس سے بھی اس کا اچھے سے گزارا نہیں چل پاتا تھا، اور اچھا سا جیسے وہ کھانا پہلے اس کو ملتا تھا ویسا کھانا اس کو نہیں مل پا رہا تھا۔ The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious۔ On regaining his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger۔ اب جب اس کے حالات اچھے نہیں رہے، وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا، اینڈ وہ بھوکا رہ کر وہ ایک دن بڑی بری طرح سے بیمار پڑ گیا، اور اس کا جو باڈی ہے وہ اس نے جواب دینا شروع کر دیا۔ On regaining his consciousness he thought، اب اس نے کیا سوچا، وہ کیا سوچ رہا ہے کہ اس کے گھر میں جو
اس کے فادر نے جو نوکر رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے کھانا دیتا ہے، وہ جتنا مانگتے ہیں اس سے زیادہ ہی دیتا ہے، لیکن میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، میں یہاں پر بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ اور اب کیا سوچ رہا ہے، آئی ول گو ٹو مائی فادر اینڈ سے ٹو ہیم، اب بول رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور اس سے بولوں گا، فادر آئی ہیو سینڈ اگینسٹ ہیون اینڈ بیفور یو، کہ میں آپ کا گنہگار ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ آئی نو لانگر ڈیزرو ٹو بی کالڈ اے سن آف یورس، ٹریٹ می ایز ون آف یورس ہائرڈ مین اینڈ آئی ول ورک فار یو۔ اب کیا سوچتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے اپنا گناہ جو ہے وہ قبول کروں گا، اس سے بولوں گا کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے، اینڈ آئی نو لانگر ڈیزرو، میں آپ کا لڑکا کہنے کے قابل نہیں ہوں، اسی لیے مجھے اپنا نوکر رکھ لو اور میں آپ کے سارے کام جو ہیں وہ میں کروں گا۔ اب آج کے سیشن میں اتنا ہی، اپنے دوسرے سیشن میں ہم یہاں سے جو آگے کا پارٹ ہے اس کو پڑھیں گے۔ تھینک یو۔